وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان، ایپیسوڈ نمبر 130، 130، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب کے گروہ نے آپس میں مشورہ کیا، ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور آخری حصے میں انکار کر دو، شاید اس طرح کے دوسرے مسلمان بھی دین سے پھر جائیں۔ لفظ پر لفظ ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس ترجمے کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ ایمان لے آؤ اس پر جو ایمان والوں پر یعنی مسلمانوں پر اتر رہا ہے، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتر رہا تھا اور آپ کی زبان اطہر سے آپ لوگوں کو سنا رہے تھے۔ وجہ النہار، صبح کے وقت، نہار جو ہے صبح کے لیے آتا ہے، اور وجہ جو ہے کسی ایک حصے کے لیے آتا ہے، چہرے کے لیے بھی آتا ہے، جسم کا جو چہرہ ہے اس کے لیے بھی۔ وکفرو، اور انکار کر دو۔ کفارہ، کفر، انکار کرنا کافی دفعہ بات ہو چکی ہے، دن کے آخری حصے میں انکار کر دو۔ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر جو دوسرے مسلمان ہیں وہ بھی دین سے پھر جائیں، پلٹ آئیں۔ یہ ایک سازش تھی جو انہوں نے کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ پہلے ایمان قبول کر لیتے ہیں، ان کے گروہ نے جو تھوڑے پڑھے لکھے تھے یہ سازش تیار کی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور یہ وجہ نہار سے مراد یہ نہیں کہ اسی دن انکار کر دیا جائے، بلکہ 2-4 دن جاتے رہیں گے، 6 دن جاتے رہیں گے، اور اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد انکار کر دیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آیا، ہم نے سمجھا تھا کہ بڑا الہامی دین ہے، بڑا دین حقیقی ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ یہ لوگ انفلوئنس رکھتے تھے ان پر جو انصار تھے۔ انصار ان کے ساتھ اوس اور حضرت کا جو قبیلہ ہے بڑی دیر سے رہ رہے تھے، اور یہ اہل کتاب تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تو ان سے جا کر پوچھتے تھے، تو اس طرح یہ ہوگا کہ وہ بولے والے مسلمان سیدھے سادھے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ دیکھو یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، یہ گئے تو تھے اور انہوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا لیکن ان کو نہیں سمجھ آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی مسئلہ ہے، اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات وہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تھوڑا سا ہم اپنا جو ہمارا اصل جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ لفظوں کو سمجھنے کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، طائفۃ مد ہے طا واو فا، اس سے قرآن میں 41 کلمات آئے ہیں۔ الطوف، طواف کا معنی ہے چکر لگانا، تو آپ بھی جو ہم چکر لگاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ کے گھر کے قریب۔ طائفۃ ان سے مراد وہ گروہ ہے جو ادھر ادھر جاتا رہے، یعنی کسی کا میسج لے کر جائے یا کوئی پیغام لے کر جائے تو ایک گروہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ آمنو مد ہے حمزہ میم نون، اور اس سے قرآن کریم میں 889 کلمات آئے ہیں۔ حمزہ اور الف، الف جو ہے عربی میں دونوں ہی آتے ہیں، اور جو الف جو آتا ہے اس کو بھی حمزہ ہی کہا جاتا ہے، اور ہمارا حمزہ جیسے عین کی طرح چھوٹا ہے، اس کا پورا حصہ نہ ہو، اوپر والا حصہ ہو، اس کا منہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں جب بولوں تو اس کا مطلب ہے کہ حمزہ بھی اور الف بھی دونوں ہی آ جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ اب میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں تو صرف اس لیے کہ وہ لوگ جو عربی کو زیادہ نہیں سمجھتے ان کے آسانی کے لیے بولتا ہوں، بہرحال حمزہ اور الف ایک ہی ہیں، اور ان کا دونوں کا جو لہجہ ہے وہ بھی ایک ہی ہے، ان کی آواز جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے، صرف بناوٹ میں فرق ہے۔ الامن کے اصل معنی ہے نفس کا مطمئن ہو جانا، امن، امان، امانتن، یہ سب اسی سے ہے۔ آمنا بہی، کسی کی بات پر ایمان لے آنا، آمنا لہو، کسی کو مان لینا، وجہ النہار، وجہ ہے یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، واو جیم ہا، اس سے 78 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الوجہ
وجوہ کے اصل معنی ہے چہرے کے، اور ایسا حصہ جو پہلے نظر آئے، کیونکہ انسان جب کسی سے ملتا ہے تو سب سے پہلے نظر جو ہے چہرے پر پڑتی ہے، ابتدائی حصے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی حصے کے لیے بھی آتا ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ آئیں۔ یرجعون رجوع سے ہے، الحمدللہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے مرجعوکم یا یرجعون، را جیم عین 104 کلمات آئے ہیں۔ یرجعون کا معنی ہے کسی جگہ سے لوٹنے سے، مقام سے بھی لوٹنے کے لیے آتا ہے، اور کسی بات سے بھی لوٹنے کے لیے آتا ہے، قول سے بھی لوٹنے کے لیے آتا ہے، اور کسی فعل سے بھی لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ رجعون کا معنی لٹانے کے لیے آتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ہم تھوڑا سا لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، اور کہا گروہ نے ان میں سے ایک گروہ تھا اہل کتاب میں سے کہ ایمان لے آؤ۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہا کس نے؟ کہا ایک گروہ نے جو کہ اہل کتاب میں سے تھے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ لے آؤ اس پر ایمان جو ایمان والوں پر اتر رہا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، وجہ النہار، دن کے ایک حصے میں، وکفروا، اور کیا کرو؟ انکار کر دو، نہ مانو، آخرہ، اس کے دوسرے حصے میں یا کچھ دنوں کے بعد، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر باقی بھی لوگ پلٹ آئیں۔ یہ تو ان کی دینی خیانت تھی اور مذہبی تعصب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 73 ہے سورہ آل عمران کی، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَكُمْ، اور تم نہ ایمان لاؤ مگر اسی پر جو اسی پر ایمان لے کے آؤ جو تمہارے دین کی اتباع کرنے والا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یا وہ جو تمہیں دیا گیا ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یا وہ اس پر ایمان لے آؤ جو تمہارے جو وہی دیا گیا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اسی چیز پر ایمان لے آؤ۔ او یحاجوکم عند ربکم، اگر تم ان پر اس طرح ایمان لے آؤ گے تو کیا ان کو حجت پیش دو گے تو اپنے رب کے پاس کل قیامت والے دن کہ جی ہم نے سن تو لیا تھا اور بات بھی ٹھیک تھی۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فضل سارے کا سارا فضل، سارا کا سارا کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل میں سے جتنا چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ واسع، وسیع ہے، علیم، علم میں، اللہ کا علم وسعت ہے اس میں، بہت بڑا وسیع ہے اللہ کا علم۔ ایک دفعہ اس کو آیت کو ویسے پڑھ لیتے ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ جو ہے رواں ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اصل میں یہ جملہ جو آتا ہے یہ معترضہ ہے، اصل اس کا جو لنک بنتا ہے وہاں سے آگے بنتا ہے قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، وہاں پہ اس کا لنک بنتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی بات کرتے ہیں کہ اس پر ایمان، کل آپ کہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو ایک جیسے کر دیا جائے یا تمہیں دے دیا جائے اور وہ تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے ان کی بات کو مان لیا، تم ایمان لے آئے تو کل تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، تو انہوں نے مان تو لیا تھا، یہ ایمان بھی لے آئے تھے، دل سے مان لیا تھا، تو تمہارے رب کے ہاں حجت پیش کریں گے تمہارے خلاف۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک سارے کا سارا فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور خوب علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ تھوڑا سا روٹ ورڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مادہ کو، تبیہ، تا با عین، 172 کلمات آتے ہیں۔ تبیعہ و تباہ، معنی کسی کے نقش قدم پر چلنا، یہ کبھی اطاعت اور کبھی فرما برداری سے ہوتا ہے۔ دینکم، دین کا جو مادہ ہے دال یا نون، 101 کلمات آئے ہیں۔ الدین کو معنی جزا اور سزا کے کہتے ہیں، مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح بدلے کے بھی آتے ہیں، اور بطور استعارتاً جو ہے دین معنی شریعت ہے اور پورا ایک نظام بھی ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، کہ بے شک اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ خدا جو ہے، ہدایت جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے ہا دال، اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، 316 کلمات آتے ہیں۔ ہدایت کے معنی ہے ہدایت، لطف و کرم کے ساتھ کسی کی جو ہے رہنمائی کر دینا۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یؤتی اوتیتم، ان کا مادہ ایک ہی ہے، حمزہ، تا اور یا۔
الف اور حمزہ ایک ہی ہے، بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ 549 کلمات آئے ہیں قرآن میں۔ الاتیانو کے معنی ہے کسی چیز کے بعد سہولت آنا، کسی چیز کا عطا کیا جانا، کسی چیز کا مل جانا۔ یحاجوکم، یحاجوکم جو ہے ہا جیم جیم یا جا جا ہا جیم جیم سے 33 کلمات آئے ہیں۔ المحاجتو کے معنی ہے دلیل اور حجت سے جھگڑا کرنا، کسی کو حجت سے یا دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا اور ایک اپنی یا اس کی بات کو مان لینا یا منوانا، اپنی بات کو منوانے کے لیے آتا ہے، جس میں ہر ایک جو جھگڑا کر رہے تو محاجہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنی دلیل سے دوسرے کو ہرا دے یا اپنی بات منوا لے۔ تھوڑا سا بھی آیہ مبارکہ کو لفظ بہ لفظ ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم نہ ایمان لاؤ مگر اسی پر جو تمہارے دین کی اتباع کر رہا ہے۔ اگلا جملہ کل ان الہدیٰ ہدی اللہ کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جملہ معترضہ ہے، یعنی ایسا جملہ جس کا ربط جو ہے اس تھوڑے الفاظ کے بعد دوسرے الفاظ کے ساتھ ملتا ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ ان کو وہ دیا گیا ہے جو تمہارے جیسے ان کو کچھ دیا گیا ہے، اس چیز پر ایمان نہ لاؤ کہ جن کا بھی وہ کلام جو ہے یہ تو ہمارے کلام جیسا ہی ہے، اس بات پر بالکل ایمان نہ لاؤ۔ او یحاجوکم عند ربکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف جھگڑا کریں؟ اب اس کا رب جو ہے نا، جو میں نے کہا تھا جملہ مترجہ ہے، وہ کل ان الہدیٰ ہدی اللہ، اب اس کا ربط آگے آ رہا ہے کل ان الفضل بید اللہ کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل، عطا کرتا ہے اپنا فضل کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ واسع علیم، وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ آیت نمبر 74 ہے۔ تھوڑا سا یہود اور نصارہ کا جو ہے، اصل میں ہم نے سورہ البقرہ مکمل کیا الحمدللہ، 120 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب کو بھی کہ یہ یہود اور نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں۔ آج بھی آئے دیکھ لیں جو حالات ہیں، کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم بھی انہی کے طریقے کی پیروی کر لو۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ نظام کا مسئلہ ہے۔ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لو 5 وقت کی، آپ روزے رکھ لو، بلکہ افطاریاں بھی کروا دیتے ہیں۔ ان کو تکلیف ہے آپ کے نظام کی کہ نظام سودی چلے گا، زکوٰۃ کا نظام نہیں چلے گا، جس طرح ہم چاہتے ہیں نظام اس طرح چلے گا، نظام جو ہم چاہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ رشیا اور امریکہ میں کیا مسئلہ ہے، دونوں ہی یورپ جو ہے یہ سب جو ہے کرسچینٹی زیادہ ہے، کرسچن ہی ہے، لیکن مسئلہ نظام کا ہے، کیمرزم کے خلاف، کیونکہ آج جو نظام چل رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، کہ سرمایہ سمٹ کر کچھ ہاتھوں میں آ گیا ہے اور باقی لوگوں کو سرمایہ کے ذریعے سرمایہ کا کنٹرول کر کے اپنا غلام بنا لیا گیا ہے۔ بہرحال ضمن بات کی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے بھی، آپ کے مسلمانوں سے، یہاں تک کہ وہ انہی کے طریقے کی پیروی نہ کرے۔ کل انا ہدی اللہ هو الہدیٰ، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے، یعنی یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی۔ اصل ہدایت کا سر چشمہ، منبع، یہی دونوں چیزیں ہیں۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، اسی آج کے ہمارے سبق کی ہے، سورہ ال عمران کی 74۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یختص، اس کو دیکھ لیتے ہیں، خاص کر لینا ویسے اردو میں بولا جاتا ہے۔ مادہ اس کا خاص سواد ہے، 4 کلمات قرآن میں ہیں۔ التخصیص یا التخصیص جو ہے اس کو والاختصاص کسی چیز کو خاص کر لینے کے لیے آتا ہے، بعض لوگوں کو چھان کر بعض سے خاص کر لینا یا کسی کو خصوصیت مل جانا، کسی سے خصوصی برتاؤ کرنا، اس کے لیے آتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں، رواں ترجمہ، یا پہلے الفاظ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اللہ، کس کو خاص کرتا ہے؟ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ اسی کو چاہتا ہے جو اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ فرمانے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں ہدایت کے لیے کوشش کرے گا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اس کو ضرور اپنے راستے پر لے آئیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 75 ہے۔ اب ان کی تھوڑی سی جو خیانتیں ہیں، دنیاوی خیانتیں جو آج بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس پہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے آیت کا لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسا بھی ہے جن کے پاس آپ امانت رکھ دیں، سونا چاہے سونا بھر کر رکھ دیں، بڑی ڈیڑھ دے دے، پھر بھی لٹا دیں گے آپ کی طرف۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کو ایک دینار بھی دے دیں گے تو نہیں لٹائیں گے، الیک آپ کی طرف، الا مگر یہ کہ آپ ان کے سر پر کھڑے ہو جائیں۔ ذالک بانہم، اور یہ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے ہے قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہتے ہیں یہ جو امیین ہے نا وہ سب کو امیین گنتے ہیں یہ جھوٹ۔ اور آج بھی دیکھ لیں ٹوٹل انسان 6 ارب کے قریب ہیں اور مسلمان تقریباً 2 ارب کے قریب ہیں، اور یہود جو ہیں کروڑ، سوا کروڑ، 1.5 کروڑ، اور پورے دنیا کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب ہمارے لیے اسی طرح ہیں جیسے مویشی جانور ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم سے نہیں، ان سے جو مرضی سلوک کرو، ان کو مارو، جو بھی فلسطین میں ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، جو بھی ہو رہا ہے ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو بہت پہلے 1400 سال پہلے ہمیں بتا چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان امیین پر ان کو جو مرضی کرو، ان کے ساتھ جو مرضی بے ایمانی کرو، ان کو مارو، ان کے ساتھ جو زیادتی کرنی ہے کرو، اس کے بارے میں تم سے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ، جھوٹ بولتے ہیں نا، اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی زبردست بات کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ ہے کہ ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسی زبردست خلافت کی ہے کہ آج بھی ان کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ آپ یقین کریں اسکینڈینیوین کنٹری میں چلے جائیں، یہ پکی بات ہے الحمدللہ۔ میرے ساتھ ایک شخص جو ہے جہاز میں سفر کر رہا تھا، وہ اچھا، بہت ہی اچھا الحمدللہ، تھوڑی بہت ہم نے دین کی بات شروع کی الحمدللہ، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے بینک کی نوکری چھوڑی کہ مجھے شک تھا، اور پھر ایک فیکٹری میں نوکری ملی، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس میں بہت زیادہ نوازا، اور مجھے باہر ٹریولنگ کے لیے بھی بھیجتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں جب اسکینڈینیوین کنٹری کے یہ جو ہیں جتنے بھی اسکینڈینیوین ہیں، ناروے، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ، تو یہاں پہ اترا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ مسافر ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے ہمارے یہاں ایک سہولت ہے کہ ہم آپ کو رہائش فراہم کر سکتے ہیں بغیر معاوضے کے، فری۔ تو انہوں نے کہا یہ کس کھاتے میں ہے، یہ کس طرح، یہ کون سا قانون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمر لا کے ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میں نے ذکر کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے عمر، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہے کنسیپٹ، جو اصل کنسیپٹ ہے۔ اگر میرا ہمسایہ اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور مجھے خبر ہونے کے باوجود، اور میں خبر بھی نہیں لے رہا اور خبر ہونے کے باوجود بھی نہیں پوچھ رہا، تو پوچھا جائے گا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ پڑھے تو صحیح سورۃ النساء کی آیت، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ حق کس کا کس ہے؟ ذوی القربیٰ، یتامیٰ، مساکین وابن السبیل، اور پھر وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کا جو دفتر میں کام کریں، سب کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اللہ کرے۔ اصل بات ہے کہ یہود کا یہی دعویٰ تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا لا جو ہے وہ کام قائم کرنا ہی کرنا ہے۔ جو ہے پہلا لفظ ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، یہ امن سے ہے، امانت سے ہے، اسی سے ہے۔ الف میم نون 889 کلمات آئے ہیں، اور امانت اسی سے ہے۔ آمنا بہی، کسی کی بات کو مان لینا، آمنا لہو، کسی کو مان لینا۔ بقنطار، قنطار جو ہے ڈیڑھ کے لیے آتا ہے، کاف جو ہے کینچی والا، نون طوائے، اور را جو ہے یہ ربائی ہے، یعنی 4 اس میں جو ہے روٹ ورڈ ہیں۔ 4 کلمات ہی قرآن میں آتے ہیں، القناطیر، المقنطرات جو ہے ہم نے پڑھ لیا ہے تو آیت نمبر 13 یا 14 میں اسی صورت میں۔ بقنطار ڈیڑھ کے لیے آتا ہے، 3 دفعہ تو اسی سبحان اللہ آ گیا اسی صورت میں، اور 4تھی دفعہ شاید اسی صورت میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، ہم دیکھیں گے آیت نمبر 91 میں غالباً۔ بہرحال ڈیڑھ کے لیے بہت زیادہ کے لیے آتا ہے۔ یؤدی ہی، الف یا حمزہ دال یا، 6 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الاداء، معنی یک بارگی، پورے کا پورا حق دے دینا، امانت کو واپس کرنا، حق ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ومنہم ان تأمنہ بدینار، اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو ایک دینار بھی دیں، لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، دینار جو ہے دینار ہی ہے، اس لیے اس کو کھولنا کیا ہے، یؤدی بھی ہو گیا۔ دمتا جو ہے دال واو میم، 9 کلمات قرآن میں ہیں۔ ادمتو دیوامن، معنی ساکر رہنا، کسی پر سوار رہنا، کسی کے ہمیشہ کسی کے سر پر سوار رہنا یا اس کے پاس رہنا۔ مطلب یہی ہے کہ کسی نے اگر قرض لیا ہے، آج بھی میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، میں بھی ایک بزنس مین ہوں، اگر کوئی قرض واپس نہیں کر رہا حالانکہ اس کے پاس پیسے ہیں، ایک تو پہلی بات ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے تو اس کو چھوڑ دے، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جتنا قرض دیا ہے اگر کسی مجبور کو آسانی دی جائے تو اتنا ہی روز صدقہ کرنے کا اللہ اجر دیں گے اپنے فضل سے۔ ہاں کسی کا وقت ہے پھر بھی جان بوجھ کے نہیں دے رہا،
تو اس کے سر پر سوار رہیں، لیکن جھگڑے سے اوائڈ کریں، جھگڑنا نہیں ہے باتوں پہ جھگڑ کے تو اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالنا، اس کو بھی مشکل میں ڈالنا، پھر ایسا جو ہونے کے باوجود نہیں دے رہا اس کا معاملہ اللہ پر ڈال دیں۔ قرض کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ قرض تو اتنا سخت ہے کہ شہید سے بھی کہا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی سب کچھ اپنا مال اور جان لے کر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے لیے جنت ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ نے میرے پاس جبریل کو بھیج دیا ہے علیہ السلام کو کہ قرض پھر بھی نہ معاف ہوگا، اور آپ نے وہ جنازے نہیں پڑھایا جس کے اوپر قرض تھا۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج سمجھنے کی بات ہے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امیین جو ہے یہ عرب کے لوگوں کو یا غیر یہود کو بھی کہتے تھے اور نا پڑھے لکھوں کو بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی ہیں کیونکہ آپ کا صرف آپ کی تعلیم تو اللہ کے ذریعے ہوئی ہے، کسی انسان نے آپ کو نہیں سکھایا، سب کچھ اللہ نے سکھایا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ماں کے لیے، نانی کے لیے، جو بھی کسی چیز کا مبدا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے۔ السبیل جو ہے راستہ ہے، الحمدللہ بہت دفعہ دیکھا ہے اللہ کے راستے میں سبیل لگی ہے جی، اللہ کے راستے میں جو ہے سبیل بھی اسی سے ہے کہ راستے میں کوئی چیز لگا دی جائے۔ سین با لام 176 کلمات آتے ہیں۔ سبیل اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں، اس راستے کو کہتے ہیں یعنی جو راستہ اختیار کیا جائے، سیدھا راستہ، صراط المستقیم جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ معنی ہے ذمہ داری اور پکڑ، وہ کہتے ہیں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی اور پکڑ اور ذمہ داری کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ امیین، یہ جو غیر یہود ہیں، ہم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کے ساتھ جو مرضی کرو۔ آج بھی آپ کو میں الحمدللہ جو فیکٹ بتا رہا ہوں آپ جا کے گوگل پہ چیک کر لیں، یہود اپنے کسی بچے کو بھی، کوئی بھی ان کا بچہ یا بچی جب وہ ہائی اسکول سے نکلتے تو یونیورسٹی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ 1.5 سال یا 2 سال کی جو ہے پوری فوجی ٹریننگ لیں، اور ان کا بچہ اس سے پہلے انٹرنیٹ بھی یوز نہیں کر سکتا۔ وہ آپس میں سودی لین دین نہیں کرتے، پوری دنیا کو سود کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، خود نہیں یہودی سے نہیں لیتا۔ وجہ کیا ہے؟ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان سے جو مرضی کرو، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہود کا۔ اسی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ مسلمانوں میں یہ بات آئے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے بالش پالش جوتا با جوتا، تم وہی کرو، کچھ کرو گے اسی طرح پیروی کرو یہود نصارہ کی، جو انہوں نے کیا تم بھی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نساء کی 1-2 آیتیں لے کے اپنا اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں، قرض والا بھی تھوڑا سا اس کو مکمل کرتے ہیں الحمدللہ آج کے سبق کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 58 میں آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں کو واپس کرو۔ ہاں تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ واپس نہ کرو، کہتے ہیں کوئی نہیں پوچھا جائے گا، ان کے پیسے لے کے کھا لو پی لو یا جو مرضی کرو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، اور آج مسلمانوں میں یہ بہت ساری آگے کل بہت سارے لوگ، میں تو کاروباری ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے جوڑنا ہے، امت کو پھاڑنا نہیں ہے، لیکن جو کمزوریاں ہیں اس کو ضرور انٹیگریٹ کرتا ہوں، وہ چاہے کسی بھی مقاد پہ فکر میں ہو الحمدللہ، اور اس کو جو انڈیکیٹ کرنا ہے وہ الحمدللہ قرآن، اور تو اس کا سورس جو ہے وہ قرآن، اور معیار جو ہے قرآن اور سنت ہے۔ بہرحال قرض جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 2291، بنی شخص اسرائیل کا، میں اس کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے کسی دوسرے شخص سے جو ہے وہ قرض مانگا، اس نے قرض کے لیے اسے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ضمانت ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی چیز رہن رکھنے کے لیے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی گواہی ہے کہ میں دوں گا۔ خیر اس نے اس کو قرض دے دیا، 1000 دینار آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو قرض دے دیے۔ اس نے قرض لیا اور اس نے اتنا وعدہ کیا کہ میں فلاں وقت میں 6 مہینے یا 8 مہینے جو بھی وقت ہے اس کے بعد لوٹا دوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے، کیونکہ وہ تجارت کرتا تھا، سمندر پار چلا گیا، دریا پار چلا گیا۔ اب وہاں پر جب اس کا وقت پورا ہوا، اس کو پتہ کہ اب وعدے کا وقت ہو گیا، مجھے پیسے لٹانے ہیں، تو اس نے کہا چلو میں جا کے لٹا دوں، لیکن وہاں کھڑا رہا۔ جو جہاز یا کشتی جانی تھی وہ نہ جا سکی کہ سمندر میں ابھی مسئلہ ہے، جہاز کشتی نہ ملی۔ پھر دوسرے دن گیا، پھر تیسرے دن گیا، اب اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میرا وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ اس نے اس طرح کیا کہ ایک لکڑی لی، اس میں سے اندر سے اس کو کھوکھلا کیا، پھر اس کے اندر 1000 دینار رکھے اور ایک ہاتھ رکھا کہ بھائی میں آنا چاہتا تھا، میں آ نہ سکا کیونکہ میری پوری کوشش تھی، لیکن مجھے کوئی بھی کنوینس نہیں مل رہی، اور جو بھی ہے میرا وعدے کا وقت ہو گیا اور مجھے وعدہ پورا کرنا ہے۔ اور پھر اس لکڑی کو ایک جیسا کر کے سمندر میں یا دریا میں ڈال دیا۔ وہ شخص جو دوسرا تھا وہ بندرگاہ پر روز آتا، اس کا انتظار کرتا کہ یار آج اس نے آنا تھا، آج آنا تھا، کافی دن آتا رہا تو وہ نہیں آیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، اس نے کہا لکڑی ادھر پڑی ہوئی ہے، اس نے اٹھا لی، گھر جا کے کھولا تو اس میں 1000 دینار تھا، اور ساتھ اس کا ہاتھ بھی مل گیا کہ بھائی میں آنا چاہتا تھا لیکن یہ ہے
تو وہ بڑا خوش ہوا کہ اس نے لٹا دیا۔ وہ شخص کچھ عرصے کے بعد جب اس کو کنویس ملی، جب جہاز یا کشتی ملی، تو وہ واپس آیا، اس شخص کے پاس 1000 دینار آ کر اس کو پیش کر دیے کہ یہ 1000 دینار ہے بھائی، میں نہیں آ سکا، میرا یہ مجبوری تھی۔ اس نے کہا وہ تو مجھے مل گئے۔ اس نے کہا کون سے مل گئے؟ اس نے کہا وہ جو لکڑی میں تم نے ڈال کر بھیجے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نیت صحیح ہو نا، میں نے اس لیے یہ حدیث الحمدللہ ثم الحمدللہ سنائی ہے کہ جب نیت صحیح ہو نا قرض ادا کرنے کی، تو پھر اللہ سلسلہ ایسے بناتا ہے الحمدللہ، جب نیت سے دیا جائے اور لیا جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ضامن بن جاتا ہے۔ وہ نیت سے دینا چاہتا تھا تو اللہ نے اس کا وہ بھی پہنچا دیا، اور الحمدللہ جس نے دیے تھے اس کو بھی اجر مل گیا اور دینے والے کو بھی اجر مل گیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل کی مثال اس لیے دی گئی کہ ان اچھی باتوں کو بھی الحمدللہ وہ بھی انڈورس کرنا ہے، ماننا ہے، وہ اچھی باتیں جو ان میں ہیں۔ آج بھی اگر کسی میں اچھی بات ہے، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جاپان میں اخلاق اتنا زبردست ہے، کیا میں کہہ سکتا ہوں، سود وہاں کچھ نہیں ہے، بلکہ پیسے رکھیں تو الٹا پیسے لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پیسوں کی حفاظت کریں۔ اخلاق دیکھیں تو ایک دوسرے سے اخلاق ہے۔ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب میں دیکھ رہا تھا، آپ بھی نیٹ پر جا کر دیکھ لیں کہ جب ان پر سونامی آیا تو انہوں نے جب اعلان کیا کہ جتنے بھی ہمارے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سب آ گئے، اللہ اکبر۔ کسی نے کوئی نہیں سوچا کہ یار میں تو بھائی اپنا کلینک چھوڑ کے کیوں جاؤں، کس دوسرے شہر سے جاؤں، سب آ گئے۔ پھر کہا جتنا سامان گھروں میں پڑا ہے فالتو لے آؤ، کسی کے پاس 10 کمبل ہے 10 کمبل لا کے رکھ دو، جو رکھ دو، اور جس کو جتنی ضرورت ہے لے لے۔ اور یقین جانے ایسا اخلاق میں نے دیکھا، اللہ اکبر، کہ جس نے سب نے لا کے رکھ دیا کہ مجھے ایک کی ضرورت ہے، باقی 9 رکھ دیا، اور جس کو ضرورت ایک ہی تھی وہ ایک ہی اٹھا کے لے گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے 9 اٹھا لیا کہ 9 کے 9 اٹھا لو بھائی، اٹھا لو۔ ہمارے یہاں کیا ہے اخلاق، اللہ اکبر۔ لیکن اگر وہ لوگ، اللہ کرے اللہ ان کو اسلام کے لیے قبول کر لے، کیونکہ ہم تو اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے، کنتم خیر امۃ ولی، اللہ کرے کہ اللہ کرے ان تک اللہ کی بات پہنچے۔ اور آج بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، یقین جانیں۔ جس طرح انہوں نے کوشش کی 9/11 میں قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کی، لوگ اتنا قرآن کو پڑھا کہ بھئی کیا قرآن کہہ رہا ہے، اور اتنے ہی لوگ مسلمان ہوئے۔ اور آج فلسطین کو بھی دیکھ کر، ان کا صبر حوصلہ دے کر الحمدللہ بہت سارے مسلمان ہو رہے ہیں۔ جا کر دیکھیں ذرا، تعداد تو دیکھیں الحمدللہ۔ بہرحال آخری آیت ہے، اس کو 2 منٹ میں تھوڑا مکمل کر کے آج کا سبق مکمل کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 76 ہے، بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ہاں کیوں نہیں، جو اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے تقوی اختیار کرے، اللہ تو ایسے متقین کو، تقوی والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ سے محبت کرنے والوں کو، یہ سب تقوی میں آیت ہے، اللہ کو ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کرنے والوں کو بہت محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تقوی الحمدللہ بہت دفعہ ہو چکا، واو کاف یا کاف جو کینچی والا 258 کلمات، میں نے کسی چیز سے، مضر چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی اللہ کی حیثیت، اللہ کی غضب سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی حیثیت اور خوف کا سب سے بڑا مظہر۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل ویال کو جہنم سے۔ بہرحال الحمدللہ تھوڑا سا عہد کے بارے میں 1-2 آیتیں لے لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 میں بھی پڑھا تھا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرزور طور پر ان سے کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدی کو، میں بھی پورا کروں گا جو میں نے تم سے عہد کیا ہے۔ پہلا ہمیں کرنا پڑے گا، آج بھی میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے۔ اللہ کہتے تم 1 قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا، تم ایک بالش بڑھاؤ میں ہاتھ بڑھاؤں گا، تم چل کے رہو میں دوڑ کے آؤں گا۔ کرنا مجھے اور آپ کو یہ ہے، یہ بات جان لے، یہ بات جان لے کہ کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میجیکل ہو جائے گا، میں گھر میں بیٹھا ہوں، نماز نہیں پڑھا، اللہ ڈال دے گا، جب پڑھ لیں گے اللہ اکبر۔ کوشش تو کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسا آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف اللہ فرما رہے ہیں مجھے سے ڈرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ پورے کیا کرو عہد، ان العہد کان مسئولا، پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ جو ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، کاروبار کمٹمنٹ ہونے کے باوجود لوگوں کے پیسے استعمال کرتے اور نہیں دیتے، پوچھا جائے گا، یقین جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی خطبہ میں اکثر بیان کر دیتا ہوں، انس بن مالک سے ہے کہ جب بھی خطبہ دیتے تو یہ کہتے لا ایمان لمن لا امانتہ ولا دین لمن لا عدل لہ، کوئی امانت نہیں اس شخص میں کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت نہیں ہے، اور کوئی دین نہیں ہے اس شخص کا۔ کون سے دین پہ کھڑے ہیں؟ جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے، چاہے وہ کسی غیر مسلم سے کیا ہو۔ بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، کبھی بلاتے ہیں کسی افتتاح پہ، میں کہتا ہوں جو ہم نے غیر مسلموں کا قرض مارا یا پیسے مارے تو ڈبل گناہ ہے، ہم نے ان کو اسلام سے آنے سے بھی روک دیا، کون ذمہ دار بنے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے وعدے کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں، لیکن آپ نے ان کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، وہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا، ایک شخص نے مجھے کہا کہ یار وہ چائنا والے کے پیسے مارے وہ تو ہے کافر، اللہ اکبر۔ تو وہی بات ہے کہ نہیں، ہم پر امیین پر ہم پہ کوئی پوچھ نہیں ہے،
ڈبل پوچھ ہوگی۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا